جی سورۃ الفاتحہ کو سٹارٹ کیجئے پڑھنا۔ سب سے پہلی آیت دیکھیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس میں ہم مشکل الفاظ کی میننگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ الحمد تمام، ال جو ہے یہ کسی بھی ورڈ سے پہلے اگر آ جائے تو یہ اس کو آل اردو انگلش والا یعنی کہ تمام، اور یہ کسی بھی عام ناؤن کو خاص کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حمد تعریف، الحمد کل کی کل تعریف، تعریف اور شکر۔ حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے تعریف یعنی ہر دور، ہر جگہ، ہر وقت، وہ کسی بھی زمان اور مکان کی قید میں نہیں ہے، وہ زمان اور مکان کی قید سے ہر وقت آزاد ہے۔ اور شکر یعنی جو بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی نعمت ہم اللہ سے لیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے، ہم نے اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن پاس نہیں کی۔ تو ہر وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کا انعام ہے۔ تو حمد میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر رب ہے، رب کی جو معنی میں ڈکشنری میں میننگ بتاتا ہے وہ ہے نشو و نما دینے والا، مکمل کرنے والا، انتظام کرنے والا، اصلاح کرنے والا، سردار، مالک، منتظم، کیئر ٹیکر۔ تو رب ان تمام معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نشو و نما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے انتظامات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا سردار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کیئر کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو العالمین، تمام انسانی عالم۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم سے لفظ نکلتا ہے علامت۔ تو یہ وہ تمام عالم، وہ تمام جو آپ اپنے حواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ جو آپ اپنے حواس خمسہ سے محسوس بھی نہیں کر سکتے، جن کا صرف آپ تصور کر سکتے ہیں۔ تو ہر وہ یعنی عالم انسان و عالم جنات، عالم وحوش، عالم طیور، اور اس کے علاوہ عالم لفظ یہ بھی ہوگا کہ مختلف علاقے، مختلف لوگ، مختلف سویلائزیشنز۔ تو اللہ تعالیٰ ہر پرسیپچول ورلڈ، ہر کنسیپچول ورلڈ، ہر علاقے، ہر گھڑی، ہر ایک کلچر کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کی تمام ضروریات کو دیکھنا، اس کو مینیج کرنا، اس کے انتظام کرنا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، جو کہ تمام انسانیت اور تمام عالموں کا واحد اکیلا رب ہے، یعنی اس کی پرورش کر رہا ہے اور تمام کے تمام معاملات کو لے کر چل رہا ہے۔ اور اس کی حمد یعنی اس کی تعریف بھی ہم کرتے ہیں۔ تعریف کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنے پہ کی جاتی ہے، اور شکر کسی ایسی چیز کے لیے کیا جاتا ہے جس سے ڈائریکٹ بینیفیشری آپ ہوتے ہیں۔ یعنی گاڑی ایک تو پیاری بھی ہے مثال کے طور پر، اور ایک اس کا جو استعمال ہے اس سے میری زندگی بڑی آسان ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حسین تو بنایا ہی بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم میرے استعمال کے لیے بڑا فائدہ مند بنا دیا۔ تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اور شکر اس رب کے لیے ہے جو تمام انسانیت اور تمام عالموں کا واحد نشو و نما دینے والا، مکمل کرنے والا، انتظام کرنے والا، سردار، مالک، منتظم، کیئر ٹیکر ہے۔ دوسری آیت جس میں آپ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اس میں جو رحمان اور رحیم ہے یہ دونوں کا جو ایک مادہ ہے، یاد رکھیے گا کہ عربی میں ہر ورڈ کا ایک روٹ میننگز ہوتے ہیں، اور پھر اس روٹ کو اس ورڈ کے سٹرکچر میں سیٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے رحمان کا روٹ بھی را حامیم ہے اور رحیم کا روٹ بھی را حامیم ہے، لیکن ورڈز کا اپنا سٹرکچر چینج ہو جانے سے اس رحم کی میننگ میں تبدیلی آ گئی۔ تو رحم کا ایک جو ہے وہ مادہ، وہ جگہ جہاں پہ ماں کے جسم کا وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو رحم سے رحمان یعنی کسی بھی چیز کو ایگزیجریشن، مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں بہت زیادہ اور زیادتی کا تاثر پایا جاتا ہے، اور اس میں بے حد و بے حساب اور یہ اس میں چیز پائی جاتی ہے، یعنی ایک چیز جس میں کہ بہت زیادہ وسعت ہو، جس میں بہت زیادہ
مبالغہ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ جو الرحمن کے روٹ میں ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی نہیں، یعنی اگر کوئی آج رحمان ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کل بھی رحمان ہو. تو رحمان میں زیادتی تو ہے، وسعت بھی ہے، لیکن اس میں ہمیشگی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیض ہم تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی ضروریات کا بے حد و بے حساب رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو تھامے ہوئے ہے. لیکن الرحیم کا جو روٹ ہے وہ بھی رحمیم سے ہے، یعنی وہ جگہ جہاں ماں اپنے ماں کا پیٹ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے. لیکن جو اس ورڈ میں ایک تاثر آتا ہے اس میں آتا ہے ہمیشگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کنٹینیوٹی. تو یہ جو ہمیشگی ہے یہ تاثر اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کے لیے رحیم ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنے کے لیے خود کو کوالیفائی کرتے ہیں. اللہ کے خاص بندے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو متصف کریں گے، اور ان کو اور اپنی رحمت کے خاص اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہوں گے. تو رحمان اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، وسعت، مبالغہ، لیکن اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی ہے. جبکہ رحیم جو ہے یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک مستقل بہتے ہوئے سمندر کی طرح ہے جس سے ہر وقت صرف اللہ کے نیک لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو رحمان قریب ہے دنیا کے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں سب پہ رحمان ہے، لیکن الرحیم اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن صرف مومنوں پر ہوگا. آیت نمبر 3، مالک یوم الدین. مالک لفظ جو ہے اسی میں میننگ دیکھیے، مالک، ملک اور ملک یہ دو قراتوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. مالک کا ایک مطلب ہوتا ہے مالک، پوزیسر، کنگ، اور دوسرا مالک کا مطلب ہوتا ہے کنگ. ایک تو ہے پوزیشن جس میں کامل کسی چیز پہ ملکیت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، اور دوسرا ہے ملک، بادشاہ، جس کی پوری اتھارٹی ہے، جس کا پورا غلبہ ہے، جس کی پوری سلطنت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی دن کا مطلب پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں وقت کا بھی مالک ہے. حالانکہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس دن کا مالک ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اس گھڑی کا مالک ہوں، میں اس موبائل کا مالک ہوں. دن کا مالک نہیں ہوتا، کیونکہ وقت کی ملکیت کوئی بھی انسان اس دنیا میں کلیم نہیں کر سکتا. وقت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اچھا یا برا وقت وہ اللہ ہی لاتا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیار میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ یوم کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں ہونے والی ایک ایک ایکٹیویٹی کو اللہ اور صرف اللہ چلا سکتا ہے، اور اس کی ایک ایک چیز اللہ کے اختیار میں ہے. اور دین کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک نظام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تمام، اور دوسرا اس کا مطلب پھر بدلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی نافرمانی کے انجام کا اور فرما برداری کے انعام کا دن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یاد کرو. اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے میں رہنا ایک امتحان ہے اور اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. ہم اپنی سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ باندھ کر اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا، ہم چھوٹے. اللہ تعالیٰ تو خالق، تو مالک، تو کائنات کا مدبر، تو ہر چیز کا حکمران، اور ہم صرف اور صرف اور صرف تیرے فرما بردار بندے ہیں. تو اس میں ایک عقیدہ بھی آ گیا، اس میں ایک ڈر بھی آ گیا، اور تمام عقیدہ آخرت جو بھی ہے اس کی قبروں سے اٹھنے سے لے کر جنت میں جانے تک اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا جا سکتا ہے. تو اس آیت میں پورا عقیدہ آخرت ان دو لفظوں میں سما گیا، مالکی یوم الدین. پھر ہم پڑھتے ہیں ایاک، صرف تیری. تخصیص کے لیے کسی کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے ایاک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یا صرف تیری ہی، کا صرف کا تیری، یعنی صرف تیری ہی. اس میں ایک ورڈ آ جاتا ہے صرف، بہت امپورٹنٹ ہے. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت مطلب انتہائی خوف، انتہائی عاجزی، انتہائی محبت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو
ہم عبادت کہتے ہیں، یعنی ہم اللہ سے حد درجہ اپنی جذباتی وابستگی شو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سے ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم تیرے غلام ہو گئے ہیں، جہاں تو کہتا ہے وہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری اپنی کوئی رائے، ہماری اپنی کوئی سوچ، ہمارا اپنا کوئی عقیدہ، ہمارا اپنا کوئی اپنی زندگی پہ اختیار ہی باقی نہیں رہا، ہم اب تیرے ہر حکم پر سر جھکائیں گے۔ وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھی سے، نستعین، ہم منعون اس کا روٹ ہے، یعنی تعاون چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں چلنے کے لیے اور اتنے بڑے دعوے کو پورا کرنے کے لیے کہ اللہ ہم ہر زندگی کا لمحہ تیری اطاعت میں گزاریں گے، اس میں ہم اپنی کوشش سے تو کامیاب نہیں ہو سکتے، کوشش ہم جتنی کر سکتے ہیں کریں گے، باقی تو ہمیں اپنی رحمت سے ہماری تعاون کرنا، مدد کرنا، اور ہمیں اس چیز پہ ہماری اعانت کرنا کہ ہم اپنی ذات میں اعتدال پیدا کر سکیں، یعنی ہم نہ تیرے راستے سے ادھر بھٹکیں نہ ادھر بھٹکیں، ہم صراط مستقیم پر سیدھا تیری مدد کے بھروسے پر چلتے رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب سے اوپر ہمیشہ اللہ تو رہے گا، ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز تو رہے گا، اور اس راستے پر چلنا اور اس بڑے دعوے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مدد بھی صرف تیری ہی درکار ہے۔ تو ہم چھوٹے ہیں اور تو بڑا ہے، ہمیں اپنا بنا لے، ہم تیرے عبد ہیں، تو ہمیں اس عبدیت پر عمل کرنے کے لیے مدد، استعانت مہیا فرما، یعنی جتنی کوشش ہم سے ہو سکے گی اس راستے پر چلنے کے لیے اتنی ہم کریں گے، لیکن اس سے بڑھ کر پھر تو اپنی رحمت، اپنا انعام کر، ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ہدیہ دے، ہمیں تحفہ دے اس ہدایت کا، تو ہم تیرے راستے پر چلیں اور تجھ سے محبت کریں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک محبت کا تعلق ہے جس میں ہم اپنے اللہ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہدایت دے ہمیں راہ مستقیم کی، جو ہدایت ہے وہ ہدی سے لفظ نکلتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے واضح کر دینا، رہنمائی کر دینا، راستہ دکھا دینا، راستے پر چلا دینا۔ اسی طرح ہدایات، انسٹرکشنز بھی ہم یہی اردو میں کہتے ہیں، ہمیں ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ہدایت دے کہ اب ہم تیرے راستے پر کیسے چلیں، ہمیں کیسے تجھے راضی کرنا ہے۔ اور دوسرا ہدایت میں مطلب ہدیہ بھی ہے، یعنی کسی کو تحفہ دے دینا۔ تو یہ اس لفظ میں بھی یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو ہدایت ہے وہ در حقیقت اللہ کا تحفہ ہوتی ہے، اور جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے۔ تو اس میں بھی آپ اپنی عاجزی اور اپنی ہیلپ لیسنس شو کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں واضح کر دے، رہنمائی کر دے ہمیں اس راستے پر جو کہ سیدھا اور سچا راستہ ہے، یعنی اس میں ہدایت اور توفیق دونوں آ جاتے ہیں۔ الصراط، راستہ جو لمبا اور بہت چوڑا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی تلوار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو لمبی، چوڑی اور مڑی ہوئی ہو۔ تو صراط کا مطلب ہے راستہ جو کہ بڑا چوڑا ہے، بہت لمبا ہے، بہت سیدھا ہے، لیکن یہ بلندی کی طرف ہے، یعنی آپ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ایسا راستہ ہے، یعنی ڈھلوان میں بھی ہے، تھوڑا سا اس میں عمود بھی ہے۔ تو یہ راستہ پھر جب آپ ہائکنگ کرتے ہیں، آپ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کو چڑھائی کے وقت جب آپ اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی زیادہ انرجیز لگتی ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں وہ راستہ ایک تو بالکل سیدھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اونچائی ہے۔ تو جب آپ اونچا جائیں گے تو آپ کا ویژن بھی بلند ہوگا، آپ کو چیزیں زیادہ بہتر نظر آنے لگیں گی، آپ زیادہ بہتر چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جو نیچے ہیں ان کا ویژن اتنا چھوٹا ہوتا ہے، ان کو دور کی چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن جو بلندی پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو دور کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ تو جب آپ راہ مستقیم، سیدھا مستقیم جو ہے یہ متوازن اور معتدل راستے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ بیلنس، افراط اور تفریط سے ہٹ کر۔ تو یہ راستہ نہ صرف یہ کہ بلندی کی طرف جا رہا ہے، بلکہ یہ راستہ آپ کی زندگی کے بیلنس کو بھی مینٹین رکھے ہوئے ہے۔ جہاں جہاں پہ امبیلنس آپ کی لائف میں تھا، اس راستے پر چلنے کے بعد آپ کی زندگی کا بیلنس درست ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں سکھائی ہیں راہ مستقیم میں۔ ایک تو یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر زندگی میں آپ کو مختلف جگہوں پر چوائسز کرنی پڑتی ہیں، فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہر فیصلے میں جو درست ترین فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے۔ اور دوسری چیز،
اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے جو ہماری زندگی میں ناہمواریاں ہیں، امبیلنس ہیں، غیر توازن ہیں، اس کو بھی درست کرنے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ راہ مستقیم اللہ ہی چلاتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے اور وہی تحفہ دیتا ہے، اور اسی کی توفیق سے انسان اس راستے پر چل سکتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی فرما، چلنے کی توفیق بھی دے۔ پھر ہم مزید اللہ تعالیٰ کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپلین کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ راستہ سیدھا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ہمیں مزید دیکھنا ہے کہ اس راستے پر چلنے والے لوگ 3 کیٹیگریز میں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں اور انعامات کے سائے میں ہیں، تو انعامات جو ہے نا اس میں خوشگواری اور نرمی کا تاثر آتا ہے، بلندی اور رفت کا تاثر آتا ہے، اونچے نشان کا تاثر آتا ہے، آسودگی اور خوشحالی کا تاثر آتا ہے۔ تو یعنی جو اس راستے پر چلتا ہے یا اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو تو نے آسانیاں نصیب فرمائیں اور جن کو تو نے آسانی سے بلندی کا راستہ دکھایا، وہ لوگ ہیں جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر چلنے کے لیے تیری توفیق سے آسانی سے اس راستے سے گزر کر منزل تک پہنچ گئے۔ تو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ آسانی ہے جو اس راستے پر چلنے کے لیے کسی بھی انسان کو اللہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور کن 2 لوگوں کا راستہ اختیار نہیں کرنا؟ المغضوب علیہم، غضب لفظ ہوتا ہے جس میں شدت، سختی اور غصے، دل میں غصے کا خون سے جوش مارنا ہے۔ تو نعمت کی ضد ہے غضب، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ ان کی اپنی بیڈ چوائس کی وجہ سے ناراض ہو گیا، جن کو اللہ نے علم دیا اور وہ عمل کر کے نہ دکھا پائے، یعنی یہود اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور شریعت کو پس پش ڈال دیا تھا جانتے بوجھتے۔ اور الضالین، روٹ ہے ضال لام لام، گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا، کنفیوز ہو جانا، راستے سے دور ہٹ جانا، سیدھی راستے کو گم کر دینا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو اگر آپ گائیڈ کی مثال دیتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کو گائیڈز کی ضرورت ہے، اور ہمارے اس کیس میں گائیڈ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو جو ان کی ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اس سے ایک ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹنا، قدم پر قدم، نشان قدم پر پاؤں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے۔ اور اگر آپ اپنے گائیڈ سے آگے نکل جائیں یا بہت پیچھے رہ جائیں، دونوں کیسز میں راستے پر آپ درست رہنمائی نہیں پا سکتے۔ تو اپنے گائیڈ کو فالو کرنا ہے اور علم کو عمل میں لے کر آنا ہے، کیونکہ مغضوبی علیہم وہ لوگ تھے جن کو علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، ضالین وہ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے۔ تو نہ اپنے گائیڈ کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری دونوں مثالیں ہمیں بتا دیں، یعنی وہ لوگ جن کا راستہ اپنے انتخاب نہیں کرنا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ المغضوب علیہم یہود کیا تھے؟ علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، یہودی جو جان بوجھ کر اپنے دین کے علم کو پر عمل نہیں کرتے تھے، اور یہ علم ہے عمل نہیں۔ ضالین جو کم علمی کی بنیاد پر راستے سے بھٹک گئے، یعنی ان کے پاس عمل تو ہے مگر علم نہیں۔ تو بہت کیسز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ علم اور عمل دونوں کا لازم و ملزوم ساتھ ہے، کیونکہ راستے پر چلنے کے لیے آپ کو علم ہونا ضروری ہے کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں سے باہر نکلنا ہے۔ اور اس کے بعد عمدہ مثال ہے کہ کن لوگوں جیسا آپ نے بننا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے تو انسان راہ ہدایت پر چلتا ہے، اس میں آپ کی اپنی کسی بھی ایفرٹ کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو اللہ کی خاص عطا ہے جن کو اللہ نے صراط مستقیم پر چلنا سکھایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اس سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلتے رہنا چاہیے، ان کے جیسے عمل کرنے چاہیے۔ ان کا یہ 2 لفظ ذہن میں رکھیے کہ علم اور عمل میں ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے ان کی شخصیت پرستی نہیں کرنی کہ ان کی ذات کو تعظیم دینی ہے، ہم نے ان کے علم کی تعظیم کرنی ہے اور ہم نے ان کے عمل کی تعظیم کرنی ہے۔ اور جیسا علم اور عمل یہ کرتے تھے، ان کے پاس جیسا علم تھا اور جیسا عمل تھا، ایسا ہی علم اور عمل ہمیں بھی لے کر آنا ہے، تو ہم اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔
آمین سورۃ الفاتحہ کے اینڈ پہ ہم پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو دعا مانگی یہ قبول فرما لے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ آمین جب اونچی آواز سے کہتے تھے تو اس سے مسجد گونج اٹھتی تھی، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ آمین کہو نماز کے بعد اونچی آواز میں، کیونکہ جس کی آمین یعنی کہ نماز جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، کیونکہ ہم بھی آمین کہتے ہیں اور فرشتے بھی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔